آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ابھی اللہ نے دنیا نہیں بنائی، آسمان نہیں بنایا، انسان نہیں بنائے، جنات نہیں بنائے۔ اللہ نے 2 جلسے کیے۔ اللہ نے کتنے جلسے کیے؟ 2 جلسے، جن میں ساری روحیں اکٹھی تھی، جنات کی روحیں بھی تھی اور انسانوں کی بھی روحیں تھی۔ ساری اللہ نے ارواح کو اکٹھا کیا۔ ساری ارواح کو اکٹھا کرنے کے بعد پہلا جلسہ جو ہوا وہ جلسہ توحید تھا، وہ جلسہ توحید تھا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، انسانوں جنات مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہیں ہمارے خدا، پروردگار، مشکل کشا، حاجت روا، داتا کل کائنات، مختار کل، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ سب نے اقرار کیا۔ یہ پہلا جلسہ جلسہ توحید تھا۔ دوسرا جلسہ، اس کا عنوان سیرت مصطفیٰ تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ دوسرا عنوان کیا تھا؟ سیرت مصطفیٰ۔ اب یہاں پر ہم ایک جلسہ کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں پورے گاؤں کے اندر کہ یہ جلسہ عام ہے، ہر آدمی آ سکتا ہے، بڑا چھوٹا، امیر غریب سب آ سکتے ہیں، کسی کو منع نہیں ہے۔ پھر ایک ہم جلسہ ایسا کرتے ہیں کہ جس کے اندر صرف علماء کو آنے کی اجازت ہے یا خاص آدمیوں کو اجازت ہے۔ اس کے ہم کارڈ چھپاتے ہیں، دعوت نامے چھپاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یہ آپ کو دعوت ہے، آپ نے آنا ہے اور آپ نے اکیلے آنا ہے، کسی اور کو عام دعوت نہیں ہے، یہ دعوت خاص ہے، صرف خاص لوگ آئیں گے۔ جو جلسہ توحید ہوا اس میں اللہ نے سب کو بلایا۔ جو سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہوئی اللہ نے سب کو نہیں بلایا، بلکہ صرف اپنے پسندیدہ، اپنے خاص بندوں کو یعنی نبیوں کو بلایا۔ اس جلسے کے اندر، اس کانفرنس کے اندر اللہ نے صرف نبیوں کو بلایا، سارے نبیوں کو بلایا، رسولوں کو بلایا، پیغمبروں کو بلایا۔ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے پھر اس سیرت مصطفیٰ کانفرنس کا آغاز کیسے کیا؟ اللہ نے وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، پیغمبروں کی جماعت، آج میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ یہ وعدہ کب ہو رہا ہے؟ ابھی دنیا بنی نہیں، انسان دنیا میں آئے نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، سارے رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ وعدہ لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ اللہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا وعدہ یہ ہے تمہاری موجودگی میں، تمہارے ہوتے ہوئے یا تمہارے بعد میرا ایک کریم نبی آئے گا، میرا حبیب نبی آئے گا، میرا محبوب نبی آئے گا، میرا شفیق نبی آئے گا جو تمہاری بھی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری حمایت کرے گا۔ میرے پیغمبروں میں تم سے یہ وعدہ لے رہا ہوں اگر تمہاری موجودگی میں آ گیا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب نے اپنی نبوت کو پیچھے کر دینا ہے، آقا مدنی کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، تم نے سب نے آقا مدنی پہ ایمان لانا ہے، آقا مدنی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ان نبیوں کی موجودگی میں اللہ کے حبیب نے نہیں آنا، اللہ کو پتا تھا پیغمبروں کی موجودگی میں میرے حبیب نے نہیں آنا، بلکہ جتنے نبی آئے سب نے آ کے چلے جانا ہے، جب اللہ تب اللہ کے حبیب نے آنا ہے۔ پھر اللہ نے وعدہ کیوں لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تلونڈی کھجور میں رہنے والے لوگوں، اللہ نے وعدہ اس لیے لیا تمام نبیوں کو پتہ چل جائے، تمام رسولوں کو پتہ چل جائے، قیامت تک
تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے میرا یہ حبیب نبی ہے، یہ میرا شفیق نبی ہے، یہ میرا محبوب نبی ہے۔ باقی جتنے نبی آئے وہ آ کر جانے کے لیے، میرا حبیب آیا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کی نبوت باقی ہے۔ حبیب دنیا سے پردہ فرما گیا لیکن اس کی نبوت قیامت تک ہے، اس کی نبوت کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا، اس کی رسالت بھی قیامت تک باقی ہے، اس کی نبوت بھی قیامت تک باقی ہے۔ بلند آواز سے فرمایا جتنے نبی آئے ان کو بتانا مقصود تھا کہ میرا حبیب نبی آئے گا، کریم نبی آئے گا، تو جب وہ آئے گا تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، تاکہ نبیوں کو پتہ چل جائے وہ تم سے زیادہ شان والا ہے، وہ تم سے زیادہ مرتبے والا ہے، تم سے زیادہ مقام والا ہے، تم سے زیادہ عظمت والا ہے۔ سارے نبیوں کی شان اپنی جگہ، سب نبیوں کا مقام اپنی جگہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے آمنہ کے لال کو بخشی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا کیسا نبی، کیسا حسین و جمیل نبی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اماں آمنہ دیکھ رہی ہیں، اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میں نے آج تک اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، میں نے بڑے بڑے بچے دیکھے پر آقا مدنی محمد سا حسین نہیں دیکھا۔ ام ایمن حضرت آمنہ کی خادمہ ہیں، ام ایمن کہتی آمنہ تو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، تجھے کیا پتا، میں نے تو مکے کی ساری گلیاں پھر لی، میں نے تو مکے کے سارے گھروں کو جانچ لیا، میں نے تو مکے کے سارے گھروں کو دیکھ لیا، میں نے محمد کریم سا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ادھر سے اماں حلیمہ آ جاتی ہے، کہتی ام آمن تو نے تو مکے کے بچوں کو دیکھا، میں نے عرب کے سارے گاؤں کے اندر گئی، میں عرب کے کونے کونے میں گئی، عرب کے شہر شہر میں گئی، عرب کے دیہات دیہات میں گئی، عرب کے ہر گھر میں گئی، ہر کونے میں گئی، میں نے محمد کریم سا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے، کہتی ہے حلیمہ تو کس کی بات کر رہی ہے، تو عرب کی بات کر رہی ہے، مجھ سے پوچھ، میں نے عرب میں نہیں، میں شام میں گیا، میں ایران میں گیا، میں عراق میں گیا، میں یمن میں گیا، فلسطین میں گیا، میں صرف عرب میں نہیں، میں نے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر گیا، میں نے بڑے بڑے حسین و جمیل بچے دیکھے پر آمنہ تیرے محمد سا میں نے حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی اجازت سے آ جاتے ہیں، فرمایا آمنہ تو عرب مکے کی بات کرتی ہے، ام ایمن تو مکے کی بات کرتی ہے، حلیمہ تو عرب کی بات کرتی ہے، عبد المطلب تو دنیا کی بات کرتا ہے، تیری عمر 100 سال سے چند سال اوپر ہے، عبد المطلب تو نے کیا دنیا دیکھی، میرے سے پوچھنا، میں آدم کے پاس بھی گیا، میں شیش کے پاس بھی گیا، میں نوح کے پاس بھی گیا، ابراہیم کے پاس بھی گیا، اسماعیل کے پاس بھی گیا، یوسف حسین کے پاس بھی گیا، داؤد کے پاس بھی گیا، سلیمان کے پاس بھی گیا، زکریا کے پاس بھی گیا، یحییٰ علیہ السلام کے پاس بھی گیا، میں نے سوالات کم و بیش انبیاء کے پاس گیا، صرف انبیاء کے پاس نہیں گیا بلکہ انبیاء کی امتوں کو دیکھا، امت کے بچوں کو دیکھا، میں نے بھی آمنہ کے لال جیسا بچہ حسین نہیں دیکھا۔ ادھر سے اللہ کہتے ہیں جبرائیل تو کیسے دیکھتا، میں نے محمد سا حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا، نہ آج تک پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک ایسا حسین بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔
میں آقا مدنی کے حسن کی کیسے بات کروں؟ آقا مدنی کا دیوانہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی ہے یا کوئی اور صحابی ہے، صحابی کی گود میں آقا مدنی کا سر ہے، وہ صحابی کبھی آقا مدنی کے رخ انور کو دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی رخ انور کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ آقا مدنی پوچھتے ہیں میرے دیوانے پروانے مستانے، میرے یار وفادار جان نثار عبدار، مجھے بتا تو صحیح نا یہ کیا کر رہے؟ کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے، کبھی 14ویں کا چاند دیکھ رہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ کے چہرے کو 14ویں کے چاند کے ساتھ میں تشبیہ دے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آپ کا رخ انور زیادہ خوبصورت ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یار پھر بتانا تیرا دل کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صحابی جو جواب دیتے ہیں کسی شاعر نے اپنے اشعار کی صورت میں بیان کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہاں چاند بھلا کہاں سرور دی، کہاں چند کرنے کہاں بدر مبی، کہاں چاند بھلا کہاں سرور دی، کہاں چند کرنے کہاں بدر مبی، اس چاند پہ چھایاں چھایاں ہیں، رخ آقا پہ رعنایاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے چاند مگر ہے آپ کی زلف کا سایہ۔ نہیں بلند آواز سے فرمایا چاند کچھ حسین نہیں ہے، چاند تو ایسے لگتا ہے آپ کی زلف کا سایہ ہے، آپ کی زلف کے سائے سے زیادہ چاند خوبصورت نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ آپ کا رخ انور صاف ہے، چاند پہ چہرے پہ چھائیاں ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن کبھی غور کیجئے گا اس چاند کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے داغ نظر آئیں گے، دبے نظر آئیں گے۔ فرمایا اس چاند پہ تو داغ ہیں، آقا مدنی آپ کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ میرے آقا مدنی کے حسن و جمال کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کی صورت میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جہاں میں انس چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسان ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ فرمایا آقا مدنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو جو جو کہتے رہے اللہ مجھے ایسے بنا، اللہ ویسے ویسے بناتے گئے۔ پھر میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اشعار کی تشریح، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہوگا الہ العالمین مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، مجھے سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر مجھے پوچھ لیجئے مجھے کیسا بنا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا میرا محبوب میں کیسا بناؤں؟ فرمایا اللہ میرے ہاتھ ایسے بنانا میں چاند کی طرف اشارہ کروں چاند 2 ٹکڑے ہو کے میرے قدموں میں آ جائے۔ فرمایا اللہ میرے آنکھیں ایسے بنانا میں اشارہ کروں تو قبلہ بدل دے، اللہ میری زبان ایسے بنانا میں لفظ بولوں لوگ میرے دیوانے بنتے جائیں، لوگ میرے پروانے بنتے جائیں، مجھے حسین اتنا بنانا جو مجھے دیکھتا جائے وہ میرا ہوتا جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے، اولاد چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، دیہات چھوڑ دے، مال و دولت چھوڑ دے، لیکن کوئی میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا تصور بھی پیدا نہ کرے۔ فرمایا اللہ مجھے ایسا بنا۔ حضرت حسان کہتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کو مجھے ایسے لگتا ہے ایسے بنایا کہ آپ اللہ کو کہتے گئے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا ایسے بنا، تو اللہ آپ کو ویسے ویسے بناتے چلے گئے۔
پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے محبت کتنی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اتنا حسین و جمیل بچہ جب پیدا ہوا، باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا. حضرت عبداللہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما گئے. اب اماں اور ابا کے وفات کا واقعہ سنیں اور کیسے آقا مدنی نے تڑپ کر بیان کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کسی پھر موقع کے اوپر انشاءاللہ بیان کروں گا. ابھی جو چیز بیان کرنے لگا ہوں، اماں آمنہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھایا. دیکھ رہی ہیں اتنا حسین و جمیل بچہ، لیکن باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے. دکھ ہوا. فرمایا کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، اے محمد تیری انگلی پکڑ کے تجھے سیرے کراتا، کبھی شام لے جاتا، کبھی یمن لے جاتا، کبھی مکے سے مدینے لے جاتا، کبھی کہاں کی سیر کراتا. اے محمد کاش عبداللہ زندہ ہوتا، تجھے کھلونے لا کر دیتا. کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا، تجھے کپڑے لا کر دیتا. ادھر غیب سے آواز آتی ہے، آمینہ پریشان نہ ہو، یہ صرف تیرا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ میرا حبیب بھی ہے. صرف تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا محبوب بھی ہے. فرمایا آمینہ پریشان نہ ہو، جب اس کو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی میں جنت سے پوشاک بھیج دوں گا. جب اس کو سواری کی ضرورت پڑے گی میں جنت سے براق بھیج دوں گا. جب اس کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی یہ آسمان کے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں چاند کو ٹکڑے کر کے کھلونے بنا کے محمد کے قدموں میں اتار دوں گا. فرمایا جب اس کو سیر کی ضرورت پڑے گی، سیر کرنے کا دل کرے گا، اگر عبداللہ زندہ ہوتا یمن کی سیر کرا دیتا، مکے مدینے کی سیر کرا دیتا. آمنہ میں دنیا کی نہیں، فرش زمین کی نہیں، بلکہ تیرے محمد کو عرش بری کی سیر کرا دوں گا. بلند آواز سے کہا کرے سبحان اللہ. آواز کو کم نہ کیا کرے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں. اور نوجوان یہ بچے جو ہیں یہ ٹیک نہ لگائیں، آگے ہو کے بیٹھیں. جو بزرگ ہیں ان کی بات الگ ہے، جو بچے ہیں ان کا ٹیک لگانا نہیں بنتا، آگے ہو جاؤ. اور سنجیدگی کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کا، کس واقعے کا ذکر کروں. میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہر ایک نے بیان کی ہے، صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلم بھی میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. صرف انسان نہیں، جانور، چرند، پرند، درندے، ہر کوئی میرے آقا مدنی کی شان بیان کر رہے. عربی زبان 29 حروف پر مشتمل ہے. عربی زبان کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ بولنے کتنے؟ 29 حروف ہے. الف سے لے کر یا تک یہ سارے بھی میرے آقا مدنی کی شان بیان کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب ثنا آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو دور کرنے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پیکر آ گیا، سین کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، شین کہنے لگا شافی محشر آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زواد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طہ کی پیشانی والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غیر کہنے لگا غلاموں کو
کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور و پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا محور و پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر اوڑھنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، وا کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے دین کا مرکز بنانے کے لیے آ گیا۔ بلند آواز سے ہر کوئی میرے نبی کی شان بیان کر رہے، ہر چیز میرے نبی کی شان بیان کر رہی ہے۔ اور ایک نقطہ دیتا چلا جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، اللہ نے سب کو کلمے عطا کیے۔ ہر نبی کا کلمہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ نے میرے نبی کو بھی کلمہ عطا کیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ کبھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے تو دیکھیے گا اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ اللہ نے باقی نبیوں کو کلمے دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ آدم صفی اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ نوح نجی اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ داؤد خلیفۃ اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ یوسف صدیق اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کے اندر اللہ نے نقطے رکھ دیے، لا الہ الا اللہ کے اندر بھی نقطہ کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ کے اندر بھی نقطہ کوئی نہیں۔ کلمے کی تشبیہ، باقی سب نبیوں کو اللہ نے کلمے دیے، ہر نبی کے کلمے میں نقطے ہیں۔ اللہ نے بتایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آدم صفی اللہ، آدم تیرے بعد نبی آئیں گے۔ نوح نجی اللہ، تیرے بعد نبی آئیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ، تیرے بعد نبی آئیں گے۔ عیسیٰ روح اللہ، تیرے بعد نبی آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ فرمایا میرا محبوب، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں اور تیرے علاوہ اب کوئی رسول کوئی نہیں۔ ختم نبوت کا بھی یہاں پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ فرمایا میرا محبوب اب تیرے بعد کوئی رسول بھی کوئی نہیں۔ ایک اور چیز، اللہ کا ذاتی نام کس کس کو پتہ ہے؟ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ سارے بولیں، سارے، اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ ابھی سارے نہیں بول رہے۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ ہمارے نبی کا ذاتی نام کیا ہے؟ سارے بولیں، سارے، ہمارے نبی کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ لفظ اللہ کے اندر بھی نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد کے اندر بھی نقطہ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ بھی شد والا ہے، لفظ محمد بھی شد والا ہے۔ آگے چلیے، لفظ اللہ کے بھی 4 حرف ہیں، لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ اتنی تشبیہ اللہ نے دی ہے اپنے پاک پیغمبر کو۔ فرمایا میرا محبوب جہاں تک میری خدائی ہے میرے محمد، وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر میرے پاک پیغمبر کا ذکر ہوگا۔ اگر نماز میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے، میرے پاک پیغمبر کا ذکر ساتھ ہے۔ اذان میں دیکھو اللہ کا ذکر ہے، ساتھ میرے پاک پیغمبر کا ذکر ہے۔ جہاں پر دیکھو گے اللہ کا ذکر آئے گا، ساتھ ساتھ میرے پاک پیغمبر کا ذکر بھی آئے گا۔
اور اللہ کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جتنے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو مخاطب کیا ان کا نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کرنے کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا نوح۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا داؤد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا موسیٰ۔ حضرت زکریا کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا زکریا۔ حضرت یحییٰ کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا یحییٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا عیسیٰ۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا، جتنے نبیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان کا نام لے کر ذکر کیا۔ تلونڈی کھجور کے رہنے والوں، اپنے نبی کی شان پہ قربان جاؤ، اپنے پاک پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤ۔ پورا قرآن 30 پارے، 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 آیات کھول کر دیکھ لیجئے۔ پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو نام لے کر نہیں پکارا، کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا۔ اللہ نے جب میرے پاک پیغمبر کو مخاطب کیا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی اللہ نے مخاطب کیا انا ارسلناک شاہدہ کہا، کبھی اللہ نے مخاطب کیا ومبشرہ کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا ونذیرہ کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا یا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا یا ایھا المدثر کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا طٰہٰ کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا یاسین کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا الم نشرح لک صدرک کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا والضحیٰ کہہ کر، کبھی اللہ نے مخاطب کیا واللیل اذا سجا کہہ کر۔ یعنی الغرض قرآن کریم کے اندر کبھی اللہ کس لقب کے ساتھ، کبھی کس انداز سے، کبھی کس پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں پکار رہے ہیں، لیکن پورے قرآن کے اندر بھی اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں مخاطب کیا، مختلف القابات سے۔ دیکھو ماں کو اپنے بیٹے سے پیار آ رہا ہو تو وہ نام نہیں لیتی، کہتی کبھی کہتی او میرے لاڈلے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، او میرے چاند۔ یعنی ماں اپنے بیٹے کو مختلف القابات سے پیار بھرے انداز میں بلاتی ہے۔ اللہ نے بھی اپنے لاڈلے محبوب کو، اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو جب بھی مخاطب کیا ہے، مختلف پیار بھرے انداز میں، مختلف پیار بھرے القابات سے نوازا ہے۔ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام، رتبہ، بلندی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ہم تک بہت سارے سبق چھوڑے ہیں، سبق دیے ہیں۔ میری صرف اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سن لی جائے، واہ واہ ہو جائے، بس بات ختم، نہیں، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے صحیح معنوں میں نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت آدم۔